ارما آپ اتنا خاموش کیوں رہتی ہو؟ انان اور ارما لینڈ کر کے آنے کے بعد ایئرپورٹ سے شیخ ولا جا رہے تھے تو انان نے ارما کو خاموش دیکھ کر پوچھا، کسی نے کہا ہے کہ اگر گفتگو سے فضول گوئی اور غیب نکال دی جائے تو خاموشی بچتی ہے، اور میں بھی اس بات سے پورا اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ فضول گوئی مجھے پسند نہیں ہے۔ کسی کی غیبت کر کے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، اور سب سے بڑی وجہ میرے رب اور اس کے محبوب کو بھی کم بولنے والے زیادہ پسند ہیں، اور جب انسان زیادہ بولتا ہے تو اس کو شمار نہیں کر رہتا وہ کیا بول رہا ہے، اور کبھی کبھار اپنے زیادہ بولنے کی وجہ سے انسان کسی کا دل بھی دکھا جاتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اس لیے اور پھر مجھے بذات خود بھی کم بولنا پسند ہے، بس اس لیے خاموش رہتی ہوں۔ انان کے پوچھنے پر ارما نے وضاحت دی۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ انان کے اجازت مانگنے پر ارما نے اسے اجازت دی۔ ارما، میں جانتا ہوں ہم لوگوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ جتنی آپ مستحق نہیں تھیں، لیکن بخدا ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ بس میری تم سے گزارش ہے کہ آپ سب سے صحیح سے ملیے گا، خاص کر کے چاچو سے۔ وہ بہت بےتاب ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے۔ آپ سمجھ رہی ہو نا؟ انان نے اپنے طور پر ارما کو سمجھانا چاہا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہ پہلے کسی سے شکوہ تھا اور نہ کسی سے شکایت۔ جب میں آپ لوگوں کو قصوروار مانتی ہی نہیں تو میں آپ لوگوں سے ناراض کیوں ہوں گی؟ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی رضا اور اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی ہوں، لہٰذا آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ کار ایک جھٹکے سے پوچھ میں رکی تو انان کار سے باہر نکلا اور ارما کا دروازہ کھول کر باہر نکالا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انان نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تو سب ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان کی آواز پر انان کی طرف متوجہ ہوئے تو ارما نے بھی سب سے سلام کیا۔ اذان صاحب نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ارما کو گلے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو میری بچی، اتنے دکھ میں تمہیں بھول گیا، اپنی محبوب بیوی کی نشانی بھول گیا، اپنے اس گناہگار باپ کو معاف کر دو۔ اذان صاحب ارما کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، نہیں باپ اس طرح آپ کے سامنے نظروں میں گرا رہے ہیں، میں اپنے بابا کو کسی کے بھی سامنے جھکنے نہیں دے سکتی، پھر وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا جسے میں نے اللہ کی رضا جان کر قبول کر لیا ہے۔ یہ میری اللہ کی طرف سے آزمائش تھی جو کہ شاید اب ختم ہو گئی ہے، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی، کیونکہ اللہ جن کو چن لیتا ہے ان پر ہی آزمائش ڈالتا ہے اور پھر اس آزمائش سے نکالتا بھی وہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے جو مسلمان ہوئے تھے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بے شک یہ مسلمان ہو گئے لیکن یہ مومن نہیں ہے، یہ جب تک مومن نہیں ہوں گے جب تک انہیں آزمائش پر انہیں کوئی آزما نہ لیا جائے، جیسا کہ آئی ہو ان سے پہلے رسولوں اور پیغمبروں پر اور مومنوں پر، اور پھر اس آزمائش پر پورا اتریں گے، مومن کہلائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی، آپ سب کی اور خاص کر انان کی شکر گزار ہوں جو مجھے اس غربت سے نکال کر مجھے اپنوں سے، میرے اصل سے مجھے ملوایا ہے۔ اس لیے آپ سب پریشان نہ ہوں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کا اپنے شوہر کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ شوہر کا نام لینا ہندوؤں میں معیوب سمجھا جاتا تھا، اور ان کی ہی جو رواج آج تک فوکس ہوتی ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم باہر تو آزاد ہیں لیکن ہماری سوچ، ہماری ذہنیت پر ابھی تک وہی پیرا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ سے ناراض ہوتی تھی تو آپ اللہ کے رسول کہہ کر پکارتی تھی، اور جب آپ سے ناراض ہوتی تو آپ کو اے محمد کہہ کر پکارتی۔
ارما بولے جا رہی تھی جبکہ سب اس کے صبر اور اعلیٰ ظرفی کے قائل ہو رہے تھے، جن کی وجہ سے اس کی زندگیاں برباد ہوئی تھیں۔ وہ کتنی آسانی سے اس کو معاف کر کے اپنی ہی نظروں میں معتبر کر گئی۔ شکر، میں جانتی ہوں آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، کیونکہ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچوں کو اپنے باپ کا سب سے زیادہ پیار ملے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو خدشہ ہوگا کہ کہیں میرے آنے سے بابا میرے بھائی بہن کو نہ بھول جائیں۔ مجھے اپنی ماں تو یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باپ کے روپ میں مجھے ماں بھی دی ہے۔ اگر آپ جوتا بھی ماریں گی تب بھی میں اف نہیں کہوں گی، اور نہ ہی میں یہاں اپنے بہن بھائیوں کا حق مارنے آئی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ دوسروں کی خوشیوں کی قبر پر اپنی خوشیوں کا تاج محل زیادہ دیر نہیں ٹکتا، اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ بس آپ سے اتنی ہی سی التجا ہے کہ میری ذات سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یا دکھ پہنچے، یا آپ مجھے یہاں برداشت نہ کر پائیں، تو مجھے چپ چاپ کہہ دیجیے گا، یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اپنے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی نہیں پالیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی ہو۔ اگر میری کوئی بات، کوئی حرکت بری لگے تو بے شک مجھے تھپڑ مار لیجیے گا، میں اف نہیں کہوں گی۔ بس میں اپنی ماں کے دل میں اپنے لیے بدگمانی نہیں دیکھ سکتی۔ اور ماں ایمن بیگم کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہتی گئی جبکہ آنکھیں پھاڑے اس کی ظرف کو دیکھ رہے تھے۔ شاید اس کے صبر کا کوئی پیمانہ نہیں تھا، واقعی صبر کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان صبر کرنے لگتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی مشکل کتنی بڑی ہے، یا کون سا دکھ کتنے عرصے تک رہنا ہے۔ بس یاد ہوتا ہے کتنی ہی بڑی مشکل، کتنا ہی بڑا دکھ آ جائے، بس صبر کرنا ہے۔ ایک صحابہ تھے، ان کو اللہ کی طرف سے بیماری تھی، اور وہ ایسی بیماری تھی کہ ان کو کیڑے مکوڑے کھاتے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کو ان کی تمام اولاد اور تمام بیویاں سوائے ایک بیوی کے جو کہ بانجھ تھی، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس صحابی کو وہ بیماری غالباً 20 سال رہی، لیکن انہوں نے نہ کبھی اپنے رب سے شکوہ کیا اور نہ ہی شکایت۔ وہ صبر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ رب، مجھے جب رحم فرما، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو صبر جو کہ ایک مثال ہے مومن کے لیے۔ بیٹا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بیٹی ہو، مجھے عزیز ہو، بلکہ میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک بیٹی عطا کری ہے۔ میری جان آپ پر میرے بچوں سے بڑھ کر عزیز ہو۔ ایمن پیار سے کہنے کے بعد ارما کو گلے لگایا اور سر پر بوسہ دیا۔ اچھا بھائی، بہت ایموشنل سین ہو گیا ہے۔ اب تو میری آپ ہی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں نے بالکل بھی منہ نہیں لگایا ہے اس عائزہ کو، اب میں اپنی آپ ہی کے ساتھ رہوں گی، لیکن اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ قسم سے کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ یہ ملنا ملانا ختم ہو اور کوئی میری آپ ہی کو کچھ کھلائے، لیکن یہاں تو سب نے آنسوؤں اور باتوں سے پیٹ بھرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے بولنا پڑا۔ عائزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہنے پر سب ہنس دیے۔ ہاں جاؤ بیٹا، عبایا وغیرہ اتارو، جا کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ایمن بیگم نے ارما کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پیار کیا تو عائزہ اور ارما کو لے کر اپنے روم میں چلی گئی، اور ایمن بیگم کھانا لگوانے چلی گئیں۔ باقی سب وہیں بیٹھے کھانا نکالنے کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پر ارما نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میرا بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ اذان صاحب نے ارما کو اپنے پاس بٹھایا تو وہ بھی ان کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ آگے کیا ارادہ ہے میری بیٹی کا؟ اذان صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان، میرا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے میرٹ پر، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کروں تاکہ ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی ہوتا جائے، کیونکہ آگے میں ماما کا بزنس سنبھالنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو، جو کہ نانا کا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ انان کے ساتھ آفس جائیں گی اپنی یونی کے بعد، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اذان صاحب نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور پھر سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں بہت کامیاب اور خوش رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔